أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، لِيَشْهَدُوا تاکہ وہ اپنے بہت سے فائدوں کو، يَشْهَدُوا تاکہ وہ دیکھیں، منافع لہم بہت سے فائدے، لہم جو ان کے لیے ہیں، یا وہ حاضر ہوں۔ یہ یعنی یہاں پر دیکھنے کے بھی معنی میں شہیدہ یشہدو دیکھنے کے معنی میں آ سکتا ہے، یا شہیدہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ حاضر ہوں یا گواہ بنے۔ منافع، یہ منافع جو ہے یہ نفع سے ہے، فائدے۔ منافع لہم وہ جو فائدے ہیں بہت سارے ان کے لیے، وہ دیکھیں ان کو۔ آگے کیا ہے؟ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور اللہ تعالیٰ کا، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ اور نام اللہ تعالیٰ کا لیں، فی ایام معلومات کچھ چند معلوم دنوں میں، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ ان پالتو چوپایوں پر جو اللہ کا نام ذکر کر کے ذبح کیے گئے، یعنی جو بہیمت الانعام جو ہیں یہ چوپائے ہیں، بکرا، گائے، بھینس اور اونٹ، یہ بہیمت الانعام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نام لیا جائے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ اللہ کا نام لیا جائے چند دنوں کے اندر۔ کس چیز پر نام لیا جائے؟ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا، من بہیمت الانعام چوپایوں میں سے، یعنی ان کو ذبح کریں۔ اب یہ حج کے ایک طرح سے مناسک میں سے جو چیز ہے، حج کی قربانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ آؤ حج کرو، اور وہ لوگ کیسے آئیں گے؟ رجالاً وعلی کل ضامر چلتے ہوئے، وعلی کل ضامر اور سواری پر، من کل فج عمیق ہر دور دراز کی جگہ سے۔ تو یہ ہیں وہ لوگ، وہ آ کے کیا کریں گے؟ اپنے بہت سارے فائدوں کو دیکھیں گے، ان میں حاضر ہوں گے، اور پھر اللہ تعالی کا نام لے کے چند دنوں کے اندر، کچھ چند مخصوص دنوں کے اندر یا معلوم دنوں کے اندر وہ قربانیاں کریں گے، بکروں کو ذبح کریں گے۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا پس کھاؤ اس میں سے، اس قربانی میں سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ اور تنگ دست محتاج لوگوں کو اس قربانی میں سے کھلاؤ بھی۔ اب جو پچھلی آیت ہے جس میں حضرت ابراہیم کو حکم دیا گیا کہ آپ اعلان کریں، اس کے اندر جو درمیان کا حصہ ہے یأتوک رجالا وعلی کل ضامر، یعنی رجال سے مراد پیدل، ضامر سے مراد سواری، کمزور سواری۔ اب اس آیت کے اس حصے کی بنا پر علماء نے یہ کہا ہے کہ پیدل حج کرنا زیادہ افضل ہے، چونکہ آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدل حج کرنے والے لوگوں کا ذکر پہلے کیا، اور اس کے بعد سواری، جو سوار لوگ ہیں جو اپنی سواریوں پر آتے ہیں، ان کا ذکر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو اس لیے جو اپنے قدموں پہ پیدل چل کے کرتے ہیں وہ زیادہ افضل ہے۔ کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، سواری پر زیادہ افضل ہے پیدل چلنے سے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا، جو حجۃ الوداع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حج تھا اور حجۃ الوداع تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر کیا،
اپنی پوری قوت کے باوجود، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلنے کی استطاعت رکھتے تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر کیا. اس لیے افضل یہ ہے کہ سواری پر کیا جائے، اور سوار لوگوں کے بعد پیدل چلنے والے لوگ آتے ہیں. یہ صرف ایک اختلاف ہے جو ہر شخص نے یا علماء نے دلائل کو اور کچھ حجتوں کو اپنے سامنے رکھ کے کیا. تو اس میں ایک اور گروہ ہے، ان کی یہ رائے ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ افضلیت جو ہے وہ ہر بندے کے لحاظ سے ہے. جس کے لیے پیدل چلنا زیادہ موزوں ہے یا آسان ہے، اس کے لیے افضل پیدل حج کرنے میں ہے. جس کے لیے سواری پر چڑھ کر حج کرنا آسان ہے، اس کے لیے افضل سواری پر حج کرنا ہے. اور وہ اس طرح ہے کہ مثلا ایک شخص بیمار ہو جائے گا، اس کو پتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا یا حج کے مناسک میں مکمل نہیں کر پاؤں گا، اس کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ سواری پر بیٹھ کے کرے. اور ایک شخص ہے جو سواری پر بیٹھے تو اس کے ذہن میں یہ بات آئے یا اس کو یہ پتا ہو کہ میں مشغول ہو جاؤں گا اپنے حج کے مناسک سے، یا میرا خشوع اتنا نہیں رہے گا جتنا میرا پیدل چل کے رہے گا، اور مجھے پتا ہے کہ میں پیدل چل کے حج کر لوں گا، اس شخص کے لیے پیدل چل کے حج کرنا زیادہ افضل ہے. یہ تیسرے گروہ کی رائے ہے، انہوں نے اس کو اختیار کیا ہے. اور اگلی جو آیت ہے اس کے اندر یشہدوا منافع لہم، اب جو منافع ہیں یا جو فائدے ہیں تاکہ وہ ان فائدوں کو دیکھیں جو حج کے دوران ہوتے ہیں یا حج کے دوران جو ہوں گے. اب حج میں اخروی فوائد تو بہت زیادہ ہیں. ان فائدوں کے متعلق علماء نے فرمایا ہے کہ یہ فائدے اخروی اور دنیاوی دونوں ہیں. یعنی حج اتنی مبارک عبادت ہے کہ اس کا فائدہ صرف اخروی نہیں ہے، یعنی اخروی فائدہ تو ہے ہی ہے، دنیاوی فائدہ ہے. اخروی فائدہ جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو شخص حج کا ارادہ کرے اور وہ حج میں ہر بری چیز سے اپنے آپ کو روکے، ہر گناہ سے، ہر شہوت سے اپنے آپ کو دور رکھے، تو اس کا اجر ایسا ہے. وہ تو فرماتے ہیں کہ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ اس صورت پہ حج کر کے لوٹے گا، واپس آئے گا، تو وہ ایسا ہوگا جیسا کہ اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنا ہو، یعنی اس کے کوئی گناہ نہ ہو. یہ اخروی فوائد میں سے ایک فائدہ ہے. اور جیسا کہ ایک اور حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ اس کو کیا کرو، کیونکہ ان دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ جو گناہ ہوتے ہیں ان کو معاف فرماتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کفارہ بنا دیتے ہیں ایک عمرے کو، دونوں عمرے کے درمیان، یعنی ایک عمرے کو اللہ تعالیٰ کفارہ بناتے ہیں گناہوں کا، یعنی اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں. آگے فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ وَحَجٌّ مَبْرُورٌ لَيْسَ لَهُ الْجَزَاءُ إِلَّا الْجَنَّةُ، اور حج مبرور وہ حج ہے جس کے اندر ہر برائی سے دور رہا جائے، ہر قسم کی شہوت سے دور رہا جائے، جس میں نہ لڑائی ہو نہ فسق و فجور ہو، ہر چیز سے دور رہا جائے، اس حج کو حج مبرور کہتے ہیں. تو اس کا اجر حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں وَحَجٌّ مَبْرُورٌ لَيْسَ لَهُ الْجَزَاءُ إِلَّا الْجَنَّةُ، کہ حج مبرور جو ہے اس کی جنت کے علاوہ کوئی اس کا ثواب اور اس کا اجر نہیں ہے. اور پھر حج کے اندر حج کا اخروی فائدہ، یہ جو فائدے بیان کر رہا ہوں یہ اخروی فائدے ہیں. ایک اور حج کا اخروی فائدہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حج میں عرفہ کا دن ہے اور یہ سارے سال کے اندر سب سے بہترین دن ہے.
یہ عرفہ کا دن سارے سال میں سب سے بہترین دن ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس سے بڑا دن اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں رکھا، چونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کو آگ سے آزاد کرتا ہے اس دن، اور جتنا اس دن اللہ تعالیٰ آگ سے آزاد کرتے ہیں بندوں کو، اللہ تعالیٰ کسی اور دن جہنم کی آگ سے آزاد نہیں کرتے بندوں کو. اور پھر اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کو، یہ کس ارادے سے جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو پتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فخر کر رہے ہیں کہ میرے بندے اس حالت میں آئے ہیں، غریب ہے، امیر ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، کسی کے پاس منصب ہے نہیں ہے، جس حالت میں بھی ہے وہ آئے ہیں اور سب کے سب جمع ہیں، برابر نظر آ رہے ہیں. ایک سورج کے نیچے کوئی اونچا نہیں ہے، کوئی نیچا نہیں ہے، ایک جیسے کپڑے سب نے پہنے ہوئے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں. اور پھر یوم عرفہ کے دن کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کا جو دن ہے، غیر حجاج کے لیے، جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اس دن، ان کے لیے اللہ تعالیٰ آنے والے سال کے اللہ تعالیٰ ان کے لیے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور کچھ مفسرین تو اور کچھ علماء جو ہے وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اجر ہے یا جو ثواب ہے، یہ ان کے لیے بھی ہے جو لوگ حج کر رہے ہیں اور عرفہ کے میدان میں ہے، وہ لوگ روزہ رکھیں تو ان کو بھی یہ اجر ملے گا. کچھ مفسرین کی یہ رائے ہے، وہ کہتے ہیں کہ یوم عرفہ کے دن جو حاجی ہے وہ بھی روزہ رکھ سکتا ہے، اور اگر وہ روزہ رکھے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس اجر میں شامل کر دیں گے. تو گویا اس روز عرفہ کا جو دن ہے، اس دن صرف میدان عرفہ کے اندر جو شخص ہے اسی کے لیے اجر نہیں ہے، نہیں، بلکہ اس شخص کے لیے بھی اجر ہے جو اس روز میدان عرفہ میں تو نہیں ہے لیکن اس روز کا روزہ رکھتا ہے. یعنی اتنا مبارک دن اللہ تعالیٰ نے بنا دیا. اور یہ ہیں وہ فائدے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، یعنی اپنے فائدوں کو، تاکہ آؤ حج میں اور اپنے فائدوں کو دیکھنا. اخروی فائدے تو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے. اب جو دنیاوی فوائد ہیں ان کے بارے میں مفسرین یا کچھ علماء نے بیان کیا ہے کہ دنیاوی فوائد کیا ہے. دنیا کے سیاسی فوائد، اقتصادی فوائد، معاشی فوائد اور تمدنی فوائد، ہر قسم کا فائدہ، دنیاوی فائدے میں بھی ہر قسم کا فائدہ نظر آتا ہے حج کے اندر. اور مسلمانوں کی پھر جو سب سے بڑا فائدہ حج میں نظر آتا ہے اور جس کو ساری دنیا دیکھتی ہے اور حیران ہوتی ہے، وہ مسلمانوں کی وحدت ہے. مسلمان ایک ہو جاتے ہیں سب کے سب جب حج کرنے آتے ہیں، اور اس چیز پر جو غیر مسلم ہے وہ تعجب ہوتا ہے ان کو. وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی عبادت ہے جو سب کو ایک بنا دیتی ہے، اونچے کو، نیچے کو، چھوٹے کو، بڑے کو، سب کو ایک بنا دیتی ہے. بلکہ اس کے اندر جس کا حج نہ مال دیکھا جاتا ہے، نہ کچھ کوئی چیز دیکھی جاتی ہے، نہ اس دنیا کی عمارتیں دیکھی جاتی ہیں، نہ غربت دیکھی جاتی ہے، کچھ نہیں، بلکہ جتنا اخلاص ہوتا ہے حج کے اندر، جتنا مخلص ہو کر حج کیا جاتا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے. جتنا فسق و فجور سے دور رہ کر حج کریں اتنا حج قابل قبول ہوگا. اور جو دنیاوی فوائد ہیں ان میں جو ہمیں نظر آتی ہے وہ حج کی برکت ہی تھی، جس کی وجہ سے قریش کو عرب میں یا ان کے معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہوا تھا. اور حج کی ہی برکت یہ تھی کہ جو وہ سال میں سارا سال لڑائی کرتے رہتے تھے، 4 ماہ آتے تھے جو امن کے ساتھ، جس میں بالکل بد امنی نہیں ہوتی تھی، امن کے ساتھ، یعنی
حج کی ہی برکت ہے کہ حج سے پہلے کا ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے حرام مہینہ بنا دیا کہ اس میں لڑ نہیں سکتے، اس میں فسق و فجور نہیں کرنا، اور حج کے بعد کے 2 ماہ یعنی، اور حج تو ویسے ہی ہے جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور صفر، یہ 4 ماہ ہیں جو حرام مہینے کہلائے جاتے ہیں، اور حج کی ہی برکت ہے کہ ان ماہ کو، کہ ان کی وجہ سے یہ امن ان کو ملا، یہ یعنی جو لڑائیاں وہ روک دیا کرتے تھے، جو کفار تھے وہ لڑائی روک دیا کرتے تھے جیسے ہی ذوالقعدہ کا مہینہ داخل ہوتا، اور اللہ تعالی یعنی حج کی ہی بدولت ان کو امن ملتا، ایک دوسرے سے لڑائی، جنگ بندی ہو جاتی، لڑائی بند کر دیتے، اور پھر معاشی فائدے جو ہیں، یعنی یہ تو ایک طرح سے سیاسی فوائد ہو گئے نا کہ اچھا ٹھیک ہے اب امن چل رہا ہے، تو ان 4 ماہ کے اندر کیا پتا ذہن بدل جائیں، آپس میں آ کے حج کے لیے آئیں، بیٹھے آپس میں آ کے، وہی قبیلے جن سے پہلے لڑائی چل رہی تھی اور اب انتظار ہے کہ یہ 4 ماہ ختم ہو تو پھر واپس لڑائی شروع کریں، تو انہی قبیلوں کے سردار اور انہی قبیلوں کے لوگ وہ بھی حج کے لیے آتے تھے، اب ان کے ساتھ بات چیت کرنا اور دل صاف ہو جانا، معاملات ختم ہو جانا، رفع دفع ہو جانا، پھر اس کے بعد اقتصادی معاملات، یعنی مکہ جو تھا وہ پوری دنیا میں یعنی تجارت کی عالمی منڈی بن چکا تھا مکہ، یہاں پر جو باہر سے حج کرنے کے لیے لوگ آتے وہ بھی خرید و فروخت کرتے، تجارت کرتے، اور سب سے زیادہ فائدہ تو ان کو ہوتا جو یہاں کے، جو مکہ کے رہنے والے لوگ تھے، پھر وہی بات حج کی وجہ سے اقتصادی فائدہ، یعنی وہ لوگ بھی تجارت کرتے جو باہر سے آتے، اور جو مکہ والے تھے وہ تو ویسے ہی کرتے تھے تجارت، کیونکہ ان کے لیے تو یہ ایک موسم تھا پیسہ کمانے کا، تو اقتصادی فوائد یہ ہو گئے، اور پھر اس کے بعد حج کی ہی وجہ سے جو یہاں کی مکہ میں ایک دین کی تبلیغ اور توحید کی توحید کی جو بات تھی، جو میسج تھا وہ یہیں سے نکلتا، یعنی یہ حج جو ہے یہ صرف جاہلیت کے زمانے سے یا کوئی قریب زمانے سے تو نہیں ہو رہا نا، یہ حج تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہہ دیا کہ اذن فی الناس، لوگوں کے درمیان اعلان کرو حج کا کہ تمہارے رب نے اپنا گھر اختیار کیا ہے، اور تو آؤ اس کا حج کرو آ کے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، یعنی یہ ساری برکتیں، یہ وہ منافع اور یہ وہ فوائد ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اس آیت کے اندر، لیشہدوا، آؤ حج کے لیے اور دیکھو ان فائدوں کو، یعنی صرف اخروی فائدہ نہیں بلکہ دنیاوی فائدہ بھی ہے، اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، سورہ بقرہ کی آیت ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ حج کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ تم لوگوں کے لیے کوئی اس چیز میں کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو، اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو، یہاں پہ فضل سے مراد مال و متاع ہے، تجارت ہے، کہ آؤ اللہ تعالیٰ کا رزق تلاش کرو، یہاں پر کرو تجارت، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو یہ ہے وہ فوائد جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ لیشہدوا منافع لہم، اپنے منافع اور فوائد آئیں اور وہ آ کے دیکھیں اپنے فائدے، اور ان فائدوں کے ساتھ کیا ہے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے قربانی کریں، چونکہ قربانی اللہ تعالیٰ کی جو عبادات ہیں ان میں سے سب سے بڑی عبادات میں سے ایک عبادت قربانی ہے، اور جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے عبادت، ان عبادات میں سے ایک عبادت کی قربانی ہے، تاکہ وہ آئیں
اور معلوم دنوں کے اندر قربانی کریں. اب ایام معلومات کی تفسیر علماء کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، یعنی یکم سے یوم النحر تک، 10ویں تاریخ تک. کچھ علماء کہتے ہیں کہ ایام معلومات سے مراد 10ویں تاریخ اور اس کے بعد کے 3 دن، یعنی 10، 11، 12، 13، یہ جو 4 دن ہیں یہ ایام معلومات ہیں، یعنی ایام التشریق ان کو کہتے ہیں. 10واں جو ہے وہ یوم النحر ہو گیا، اور باقی 3 دن 11، 12، 13 جن کے اندر قربانی کرنا، عید کی قربانی یا قربانی کرنے کی اجازت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان 3 دنوں تک یعنی قربانی کو مؤخر کیا جا سکتا ہے یا ان 3 دنوں تک قربانی کی جا سکتی ہے. یہ ایام التشریق ہے. پہلا دن یوم النحر اور باقی 3 دن ایام التشریق. کچھ علماء نے ایام معلومات سے یوم عرفہ بھی داخل کیا ہے اس کے اندر، کہ یوم عرفہ 9ویں تاریخ اور 10ویں تاریخ یوم النحر، باقی 3 دن ایام التشریق 11، 12، 13. اس میں وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، فی ایام معلومات، ان کچھ دنوں میں، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، یعنی چوپایوں کو ذبح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. اب علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان ایام کے اندر کثرت سے اللہ تعالیٰ کا صرف قربانی کرتے ہوئے نہیں، عام طور پہ بھی کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں ان ایام میں بھی. اور ان ایام کو جو یہ 3 ایام ہے، ایام التشریق کے جو بعد کے ایام ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم اکل و شرب سے گردانا ہے نا، و ذکر للہ، کہ یہ ایام کھانے پینے کے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کے ہیں. اور یہ جو ایام معلومات ہیں ان کے بارے میں یہ چاہے یہ 10 دن ہو یا عرفہ سے، جو زیادہ مفسرین جس کی طرف مائل ہیں، جس قول کی طرف، وہ یہی ہے کہ یہ پہلے 10 دن ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان 10 دن کے اندر جو عمل کیا جاتا ہے وہ عمل پورے سال میں کسی دن کے اعمال سے، کسی دن کا عمل ان 10 دن کے اعمال سے بہتر نہیں ہے. یعنی یہ 10 دن سارے سال میں سب سے افضل دن ہے. اب ایک چھوٹی سی بات جو ہے وہ ایک اختلاف آتا ہے کہ کیا سب سے افضل یہ دن ہے، جن کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور بات بھی کہا کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس دن کے اندر، ان 10 دنوں کے اندر جو نیک اعمال ہیں وہ سب سے بہتر ہیں، سب سے افضل ہیں. تو جو ان کے حاضرین تھے انہوں نے کہا کہ اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا اللہ تعالیٰ کے جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے؟ حضرت ابن عباس کہتے ہیں جی بالکل، اللہ تعالیٰ کے جہاد سے بھی افضل ہے، ہاں سوائے اس شخص کے جو جہاد کے لیے نکلے، اپنے مال اور جان کو لٹا دے جہاد کے اندر. ہاں یہ اس سے افضل نہیں ہے، لیکن جو ویسے جہاد ہے، جو بندہ کسی کے مال پہ نکلے اور اپنی جان نہ لٹائے، اس عمل سے بھی زیادہ ان دنوں کے اندر نیک اعمال کرنا افضل ہے. یہ ہے یہ دن. اور اس امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ 10 دن ہے جو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، ایام معلومات. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ ان ذبح کیے ہوئے چوپایوں میں سے، جانوروں میں سے جن کو تم نے ذبح کیا، وَأَطْعِمُوا، اور کھلاؤ، البائس الفقیر، تنگ دست اور محتاج لوگوں کو. اب یہاں پر ایک اور پوائنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ
جو کفار تھے جاہلیت کے اندر کافی سارے ایسے اعمال تھے، ایسی چیزیں تھیں جن کو وہ لوگ کیا کرتے تھے یا ان کو نیکی سمجھتے تھے ان اعمال کو کرنا، ان کی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اصلاح کی، اور کچھ ایسے اعمال تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے اقرار کیا، اور کچھ ایسے اعمال تھے جن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انکار کیا، یعنی کہ وہ نہیں بالکل غلط چیز ہے، یہ نہیں کرنی۔ کچھ ایسے تھے کہ ہاں یہ بہت اچھی چیز ہے، اس کو جیسے کرتے ہیں ویسے ہی کرتے رہیں، اور کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کو بدلا گیا، جن کی اصلاح کی گئی۔ ان میں سے کوئی ایک یہ چیز تھی کہ وہ لوگ پیدل اور ننگے پیر حج کیا کرتے ہیں، تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو کہا کہ نہیں، جو اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو نہیں چل سکتا وہ بیٹھے، وہ سواری پہ بیٹھ جائے، اور اسی لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اجازت دی، جو قربانی کا جانور تھا، جو بڑی سخت تکلیف کی حالت میں اس قربانی کے جانور میں سواری کرنے کی اجازت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر وہ بال نہیں منڈوایا کرتے تھے حج میں، تو اس چیز کو اللہ تعالی نے کہا کہ بدلا کہ نہیں، بال بھی منڈوانے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو احکامات بتائے، اور پھر عرفات کے دن کے قیام کو وہ ضروری نہیں سمجھتے تھے، حالانکہ عرفہ کا جو دن ہے یہ ارکان میں سے ہے، حج کے ارکان میں سے ہے، اگر یہ چھوٹ جائے تو حج نامکمل ہے، اور حج آپ کو پھر سے کرنا ہے، اس کو اگلے سال پھر سے کرنا ہوگا۔ تو عرفات کا دن جو ہے یہ تو سب سے ضروری دن ہے، اور اس میں وہ ٹھہرنا، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا اس کو ضروری نہیں سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ضروری قرار دیا۔ پھر جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بدلا، جو ہمارے ساتھ جو اس آیت کے اندر ہے، فَكُلُوا مِنْهَا، کھاؤ اس قربانی کے جانور میں سے، کیونکہ اس وقت یہ قربانی کے جانور میں سے کھاتے نہیں تھے، اس کو حرام سمجھتے تھے کہ ہم قربانی کے جانور میں سے کچھ کھائیں، تو اللہ نے حکم دیا کہ کھاؤ اس جانور میں سے اور کھلاؤ اس کو۔ اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں سے اس آیت سے اس چیز کی دلیل لی ہے کہ قربانی کے گوشت کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کلوا منہا، کھاؤ اس میں سے، تو پہلا حصہ اپنے لیے ہوگا، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور دوسرا حصہ غریب مسکینوں کے لیے ہوگا۔ کچھ علماء نے کہا کہ نہیں، 3 حصے تقسیم کریں گے، اور وہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس رائے کے قائل ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں، 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، ایک اپنے لیے، ایک حصہ جو ہے وہ ہمسایوں کے لیے، اور ایک حصہ غریب مسکینوں کے لیے۔ تو یہ ہے کہ اس میں سختی نہیں کی جائے گی، استطاعت کے مطابق اس میں سے خود کھائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل ہو، اور اس میں سے لوگوں کو دیں، تاکہ وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ پر عمل ہو جائے کہ فقراء کو کھلاؤ، کھانا فقراء کو بھی اس میں سے کھلاؤ، اس میں سے عمل ہو جائے، بس سختی نہ کی جائے کہ نہیں اتنا ہی کریں گے اور اتنا ہی دینا ہے اور اس سے زیادہ نہیں ہے، بلکہ اگر جو فقراء کو دینے والا ہے اس میں سے ختم ہو گیا تو اپنے میں سے نکال کے دے دیں۔